دیکھیے بہت سارے سوالات اور بہت سارے اعتراضات کا میں آج جواب دے رہا ہوں صرف چند سوالات کے ذریعے۔ یہ میرے سوال بھی ہوں گے اور سوال کی شکل میں جواب بھی ہوں گے۔ لوگوں کو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام لے کر حضور کے اصحاب کا گستاخ بنانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ بنانے کی کوشش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ بنانے کی کوشش ہے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ۔ طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اور الزامات لگانے والے یہ بھول بیٹھے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، الزام اگر لگاتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے کیا کسی آدمی نے 70 غیر محرم عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ الزامات لگانے سے قبل ان باتوں پر غور نہیں کرتے، صرف ہمارا نام اونچا ہو، ہماری کمائی میں اضافہ ہو، اس لیے لوگوں کو جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ یہ قوم کس طریقے سے زیادہ بے وقوف بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے کیا سیدھی سادی سنی عوام کو کیا چاہیے؟ دینداری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا منورنجن، جو کہ یہ لوگ دے رہے، چاہے وہ اولیاء کاملین کا عرس ہو، اس عرس کے اندر جو رسومات ہم نے عام کر رکھی ہیں، جیسے کیا قوالی کا پروگرام، مقابلے کا پروگرام، ڈھول تاشا باجا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور یا پھر ماہ محرم شریف میں نسبت امام حسین علیہ السلام سے تعزیے کا معاملہ۔ جی ہاں، اور میں سب سے پہلے خلاصہ کر دوں کہ تعزیہ بنانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، بشرط یہ کہ تعزیہ حدود شرع میں رہ کر کے بنایا جائے، اس کی زیارت حدود شرع میں رہ کر کی جائے۔ تبرک بھی اگر بانٹا جا رہا ہے تو شریعت کی حدود میں رہ کر، لنگر کھلایا جا رہا ہے حدود شرع میں رہ کر، سبیل لگایا جا رہا ہے حدود شرع میں رہ کر، اگر تذکرہ امام حسین ہو رہا ہے، اس کے اندر منقبتیں اور شہادت کے بیانات اگر پڑھے جا رہے ہیں تو حدود شرع میں رہ کر۔ اگر ہم بات کریں تعزیہ شریف بنانے کی اور تعزیہ شریف کی زیارت کرنے کی، تو سب سے پہلے تو آپ جملے پر توجہ فرمائیں۔ جو میں نے جملہ استعمال کیا وہ تعزیہ شریف کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند جو ہیں وہ تعزیہ شریف کو حرام کہتے ہیں، یہ ہم سنیوں پر سراسر جھوٹا الزام ہے۔ ہم نے تعزیہ شریف کو کبھی حرام
نہیں کہا، نہ ہی امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرام لکھا۔ اس لیے کہ جب کئی سوالات آپ کی بارگاہ میں عرض کیے گئے تو حضور تعزیے کے بارے میں، تعزیہ داری کے بارے میں، تعزیہ گھمانے کے بارے میں، تعزیے پر چڑھاوا چڑھانے کے بارے میں، چادریں چڑھانے کے بارے میں یا پھول چڑھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے کئی مرتبہ جواب ارشاد فرمایا کہ ایسی تعزیہ داری ناجائز ہے۔ کہ تعزیہ بنایا گیا ہو، بڑا تعزیہ بنایا جائے، پھر اس کو گھمایا جائے، پھر ڈھول تاشے بجائے جائیں، بے پردہ عورتیں نکلیں، جلوس نکالا جائے، تعزیہ شریف پر چڑھاوا چڑھایا جائے، یا پھر اس پر چادریں پھول وغیرہ چڑھائے جائیں، تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی تعزیہ داری کو ناجائز بتایا ہے۔ لیکن جب کسی نے سوال کیا، کتاب کا نام پہلے آپ سن لیجئے، کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 504۔ یہ جلد نمبر 24 کے 496 سے لے کر اور 504 تک پورے حوالے موجود ہیں، پورے سوالات و جوابات موجود ہیں۔ جب سوال کیا گیا کہ سلطان تیمور کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تعزیہ سلطان تیمور نے بنایا تھا، یہ تعزیہ بنانا صحیح ہے یا غلط ہے، تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حدود شرع میں رہ کر تعزیہ سلطان تیمور نے بنایا تھا، ایسے تعزیہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب اعلی حضرت خود فرما رہے ہیں جو تعزیہ شریف بادشاہ تیمور نے بنایا تھا، اس طریقے کے تعزیہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، مطلب جائز ہے، مطلب جائز ہے۔ اچھا اب غور کریں کہ وہ تعزیہ کیسا تھا جو سلطان تیمور نے بنایا تھا۔ اس کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روضہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ہو بہو نقشہ بنایا گیا تھا، اور اس کا سائز ایسا بنایا گیا تھا کہ جو نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، بس اتنا بڑا سائز اس کا تھا کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک تخت پر رکھ کر اس کی زیارت کی گئی تھی۔ تو ایسے تعزیہ بنانے کو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ بڑا بڑا تعزیہ بناتے ہیں، کسی کی ہائٹ 100 فٹ 200 فٹ 400 فٹ یا 50 فٹ، منیمم 20-30 فٹ تو ہوتی ہے، پھر اس تعزیے کو بنا کر کے گھمایا جاتا ہے، پھر جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، مثلا جب میلہ ہو جاتا ہے، جو جلوس نکلنا ہوتا ہے، جب وہ جلوس مکمل ہو جاتا ہے، جو چڑھاوے چڑھنے ہوتے ہیں، جب وہ چڑھاوے چڑھ جاتے ہیں، جتنا پیسہ اس تعزیے کی نسبت سے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، رولنا ہوتا ہے، بٹورنا ہوتا ہے، جب سب کچھ لوٹ لیا کھسوٹ لیا جاتا ہے، تو پھر اس تعزیے کو کس طریقے سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کہیں پر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، کہیں پر اس کی بانس بلیاں نکال کر کے اس کو ادھر ادھر گلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ تعزیہ شریف کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ یقیناً جواب ہے
اس کی بے ادبی ہے۔ تو جو تعزیہ آپ نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسبت سے بنایا، جو امام حسین کی محبت میں تعزیہ آپ نے بنایا، پھر اس کی بے ادبی کرنے والا کون؟ اس کی بے ادبی کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا تعزیہ بنایا تھا۔ اس کے کاغذ کدھر گئے، اس کے بانس کدھر گئے، اس کے اندر جتنی بھی چیزوں کا استعمال ہوا ان کو کہاں گلنے کے لیے چھوڑا گیا، ان بانسوں کو کہاں پھینک دیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم عاشق اہل بیت اگر ایسی تعزیہ داری کو جس میں کیا تعزیے کی بے ادبی کی جائے، اگر ہم اس کو غلط بتاتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ذرا سوچنے والی بات، آپ کا دماغ کیا کام کرتا ہے؟ آپ ذرا خود بتائیے، خود فیصلہ کیجیے۔ کیا کسی بھی حال میں اسلام میں ڈھول بجانا، تاشا پیٹنا، بے پردہ عورتوں کو گھمانا جائز ہے؟ یا تو آپ تعزیہ شریف کے ساتھ ڈھول نہ بجاؤ، تاشا نہ پیٹو، بے پردہ عورتوں کا جلوس جو تعزیے کے ساتھ نکالا جا رہا ہے اس پر پابندی لگاؤ، اور یا پھر اس کو دین مت بتاؤ، اس کو دین مت بتاؤ، کیونکہ ایسی رسومات کا، ایسی جہالت کا، ایسے بد اعمال کا شریعت سے، سنت سے، اسلام سے کوئی بھی کہیں سے کہیں تک تعلق نہیں ہے۔ اب ایک چیز تو یہ رہی کہ ہم نے جو ایسی تعزیہ داری کو غلط قرار دیا ہے، ناجائز کہا ہے، وہ کس وجہ سے، کس بیس پر کہا ہے، وہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ یہ بتائیے، کیا تذکرہ شہادت، یوم شہادت صرف امام حسین علی مقام کا ہی منانا چاہیے، یا کوئی اور بھی شخصیات ہیں، یا کوئی بھی ایسے حضرات ہیں جن کا تاریخ شہادت، یوم شہادت کے موقع پر تذکرہ کرنا باعث برکت و ثواب ہے؟ جواب ہے ہاں۔ صرف امام حسین علی مقام ہی سوئے کربل میں شہید نہیں ہوئے، صرف عباس علمدار ہی مرتبہ شہادت کو نہیں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، صرف حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر، اون و محمد، حضرت قاسم، یہ حضرات ہی مرتبہ شہادت پر نہیں پہنچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بلکہ ان سے پہلے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے ایمان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جن کے مومن ہونے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور جن کے صحابی ہونے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ بھی شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ خندق میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اگر میں کچھ خاص نام لوں، جیسے کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مرتبہ شہادت جنگ احد میں ملا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حالت نماز میں شہید کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور کئی بار خنجر آپ کی پیٹھ میں مارا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس زخم کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا،
لیکن آپ کو جو مرتبہ ملا وہ شہادت کا ہی ملا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مرتبہ شہادت ملا، آپ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ ان حضرات کے تاریخ یوم شہادت منانے میں کون سا حرج ہے؟ جواب کسی کے پاس؟ اگر جواب ہے تو لائیے میرے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں جو سوالات کروں گا ان تمام سوالات میں ان تمام اعتراضات اور ان تمام سوالات کا جواب موجود ہے، جو کیا تعزیے کو لے کر ہم اہل سنت والجماعت کو ٹارگیٹ کر کے اعتراض قائم کیا جاتا ہے اور ہم کو باغی امام حسین اور باغی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ امام حسین کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو مانو کہ ہم ایک بار آپ کی بات بڑی کرنے کے لیے کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا موقف یہ ہے، آپ کا ماننا یہ ہے کہ جی اہل بیت کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ذرا میرا سوال ہے، آپ صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، عشرہ مبشرہ کو آپ مومن مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ ان کو حق پر جانتے ہیں یا نہیں؟ حضور کے صحابہ آپ ان کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ ہاں، تب بھی آپ پھنس رہے ہیں، اور آپ کا جواب ہے کہ نہ، تب بھی آپ پھنس رہے ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، اور تقریباً لاکھ سوا لاکھ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ہیں۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنہوں نے کیا حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لائے اور پھر ایمان کے ساتھ ہی موت پا گئے۔ ہم ان تمام اصحاب کو جنتی کہتے ہیں، ان کے جنتی ہونے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ذرا بتائیے، جب آپ ان کو مومن مان رہے ہیں، ان کو حضور کے اصحاب میں آپ گن رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ حضرات کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر ان کی تاریخ شہادت کے موقع پر اس طریقے سے مجالس کیوں نہیں سجائی جاتی؟ اس طریقے سے ڈنکا کیوں نہیں بجایا جاتا؟ میں آپ کی زبان استعمال کر رہا ہوں، ڈنکا کیوں نہیں بجایا جاتا؟ تعزیے کیوں نہیں نکالے جاتے؟ بھئی اگر آپ کا ماننا یہ ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ بعد انبیاء سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ حضور کے اصحاب جتنے بھی ہیں امام حسین کو چھوڑ کر کے کوئی حق پر نہیں ہے، معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی مومنین ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، آپ ان کے بارے میں جواب دیں، پھر آپ ان کی تاریخ شہادت اس انداز سے کیوں نہیں مناتے؟ اور اس کا ایک جواب اور میں آپ کو دیتا ہوں، اور سوال بھی اسی میں شامل ہے۔ مانا کہ آپ امام حسین کو مرتبے میں سب سے افضل مان رہے ہیں، تو اگر آپ امام حسین کی نسبت سے تعزیہ داری میں 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت میں کم سے کم 50,000 کر دیجیے۔
اچھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں حضرات کے مسائل کو آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا الگ رکھیں. آپ یہ سمجھیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا حضرت مولا علی کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے. اگر ہم دنیا اور دین کے دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت مولا علی کا مرتبہ حضرت امام حسین کے مقابل زیادہ ہے، بڑا ہے، اونچا ہے. اس لیے کہ آپ ذرا سمجھئے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، رشتے کے اعتبار سے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں تو بیٹے سے بڑے ہوئے آپ. رشتے کے اعتبار سے بھی باپ کا درجہ بیٹے کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے. اور پھر علم، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امام حسین کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی شہزادی، اپنی چہیتی بیٹی، وہ بیٹی جن کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، وہ بیٹی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جن کے بارے میں خود نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کی خواتین کو جنت ملے گی تو حضرت فاطمہ کے صدقے میں ملے گی. وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب حضور کے پاس تشریف لاتی تو حضور استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے بیٹھنے کے لیے حضور اپنی چادر مبارک اپنے کاندھے مبارک سے اتار کے بچھا دیتے. تو جب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کروں تو آپ ذرا بتائیے حضور نے اپنا داماد کس کو بنانا پسند فرمایا؟ شوہر فاطمہ کا رتبہ کس کو حاصل ہے؟ کس کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا ہے اپنی بیٹی کا؟ جواب ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت مولا علی تو نبی کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد محترم بھی ہیں. اور علم بھی آپ کا بہت الگ، علم بھی آپ کا بہت زیادہ، تقوی و طہارت بھی آپ کی بہت زیادہ، اور آپ نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں دین محمدی کی خاطر. تو پھر مولا علی علیہ السلام کا تاریخ شہادت کے موقع پر اس طریقے سے تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مولا علی کی نسبت سے اس طریقے سے جلوس کیوں نہیں نکالا جاتا؟ یہ میرا سوال بھی ہے اور ان تمام اعتراضات کا جواب بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلک اعلی حضرت کو ماننے والے اہل بیت کے غدار. حضرت عمر فاروق اعظم بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. پھر بتائیے ان حضرات کی
تاریخ شہادت منانے پر کون سا حرج ہے؟ ان کے لیے منقبتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ان کے تذکرے کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اچھا پھر اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈنکا بجاتے ہیں ڈھول، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حسین زندہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم کیا اعلان کرو گے؟ اس کا اعلان تو قرآن نے خود کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ راہ مولا میں قتل کر دیے گئے، جو شہید ہو گئے، جو قربان ہو گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ امام حسین زندہ ہیں، اور جو نہ مانے وہ بددین ہے، وہ گمراہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا امام سید الساجدین کو خبر نہیں تھی کہ میرا امام زندہ ہے؟ کیا حضرت زینب کو خبر نہیں تھی سلام اللہ علیہا کہ میرا امام زندہ ہے؟ کیا حضرت سکینہ کو خبر نہیں تھی کہ میرا امام زندہ ہے سلام اللہ علیہا؟ کیا حضرت صغرا کو خبر نہیں تھی؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ میرا امام زندہ ہے؟ کیا حضرت شہربانوں کو خبر نہیں تھی کہ میرا امام زندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین؟ سب کو علم تھا نا اس بات کا۔ اب ذرا بتائیے، واقعات کربلا کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد، شہادت شہدائے کرب و بلا کے بعد، جب آپ کے گھر کی خواتین کو گرفتار کر کے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر جب دربار یزید میں لایا جا رہا تھا، شام کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا، رستوں میں نوقے نیزہ پر سر امام حسین علی مقام علیہ السلام کو ٹانگنے والے کون تھے؟ ڈھول تاشے کو پیٹ کر، شرابیں لٹا لٹا کر جشن منانے والے کون تھے؟ جواب کیا ہے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے کیا؟ میرے امام کو قتل کیا ہے، شہدائے کرب و بلا کو قتل کیا ہے، قاتلان امام حسین، قاتلان شہدائے کرام۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی امام زین العابدین کو تو ڈنکا بجانے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ گرفتار تھے، آپ مجبور تھے، حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ، حضرت زین العابدین، یہ تمام حضرات جتنے بھی میرے امام حسین کے گھر کی خواتین تھیں، اور جو امام زین العابدین تھے، جو بھی باقی لوگ بچے تھے، وہ تمام لوگ ظلم کے ہاتھوں مجبور تھے، اس لیے وہ ڈنکا نہیں بجا پائے۔ یہ تمہاری غلط فہمی، غلط سوچ، غلط نظریے کا جواب یہ ہے، کبھی تو امام حسین کی خواتین کو آزادی ملی تھی، میں بظاہر آزادی کی بات کر رہا ہوں، بظاہر آزادی، کیونکہ یہ امتحان چل رہا تھا، ورنہ آقا زادیوں کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کا امتحان تھا۔
تو بظاہر پھر آپ کو کبھی تو آزادی ملی تھی، امام زین العابدین کبھی تو آزاد ہوئے تھے، ذرا بتائیے کبھی تو ان کی زندگی میں محرم کا مہینہ آیا تھا، کبھی تو ان کی زندگی میں تاریخ شہدائے کربلا آئی تھی؟ تو کیا امام زین العابدین نے، کیا آپ کے گھر کی خواتین نے ڈھول بجایا تھا؟ کیا ڈنکا بجایا تھا؟ کیا تازیہ گھمایا تھا؟ کیا علم گھمایا تھا؟ کیا حوریں گھمائی تھیں؟ کیا گھوڑے سجائے تھے؟ کیا چڑھاوے چڑھائے تھے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر جب جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے لیے ہاں کہاں سے؟ جب ان حضرات نے نہیں کیا، جبکہ دین کی سمجھ ان کو زیادہ، دین کا علم ان حضرات کو زیادہ ہے، تو پھر جب ان حضرات نے یہ کام نہیں کیے تو پھر ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اور جو نہ کر رہے ہیں ان کو حرامی کر رہے ہیں۔ جو محرم میں ڈھول کو حرام کہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈھول کو حرام کہتا ہے وہ خود حرام کی اولاد ہے۔ یہ بتائیے یہ کون سا دین ہے؟ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ ذہنیت کہاں سے آئی؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا علم پڑھا گیا ہے؟ کون سا علم پڑھایا گیا ہے؟ یہ کون سا نظریہ سکھایا گیا ہے؟ اس کو کون سی حسینیت کہتے ہیں؟ اور میں نے گفتگو کرنے کا تو بہت بڑا ارادہ کیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ عز و جل جب تک زندگی رہے گی بنا خوف و خطر میں یوں ہی گفتگو کرتا رہوں گا۔ لیکن جن حضرات نے بھی میری ان تمام باتوں کو سنا ہے، ان سے گزارش ہے کہ آگے ضرور پہنچیں اور میرے ان تمام سوالات و اعتراضات کا جواب پیش کریں، ان سے جواب ڈھونڈیں، جواب مانگیں، جواب تلاش کریں کہ ذرا ان باتوں کا جواب دیجیے، ان باتوں کو آپ جواب۔ اچھا پھر ایک چیز اور، میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ذرا آپ یہ بتائیے، تاریخ شہادت یہ زیادہ بڑا خوشی کا موقع ہے یا امام حسین کی ولادت اور آپ کی شادی خوشی کا زیادہ موقع ہے؟ جس دن امام حسین کی ولادت ہوئی، کیا کوئی بتائے گا کسی نے ڈھول بجایا ہو؟ جس دن امام حسین کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ڈھول بجایا گیا ہو؟ جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی، کیا اس دن ڈھول بجایا گیا تھا؟ جس دن حضور نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، کیا ڈھول بجایا گیا تھا؟ حضور نے کئی شادیاں فرمائی ہیں، کیا کسی شادی میں ڈھول بجا؟ معاذ اللہ۔ حضور تو ڈھول کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام خرافات و جہالت کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، ظلم کو مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ تو جب ان موقعوں پر ڈھول نہیں بجایا گیا، ان موقعوں پر تاشے نہیں پیٹے گئے، ان موقعوں پر اس طریقے کی خرافاتیں نہیں کی گئیں، تو بتائیے یہ کون سا دین لے کر کے آئیں آپ؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کو کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسینیت ہے؟ اب پھر میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں جو میں نے حضور کے اصحاب کے بارے میں عرض کی تھی کہ حضرت امام حسین بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، حضرت عثمان بھی صحابی ہیں، اور حضرت مولا علی بھی صحابی ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مرتبہ شہادت پایا ہے۔ پھر ان اصحاب کے تاریخ کے موقع پر، جن تاریخوں میں یہ شہید ہوئے، ان موقعوں پر پھر ڈنکے کیوں نہیں بجائے جاتے؟ تاریخ شہادت کے موقع پر تذکرے کیوں نہیں ہوتے؟ جلسے کیوں نہیں ہوتے؟ جلوس کیوں نہیں نکلتے؟ مجھے جواب دیں، اور نمبر اسکرین پر چل رہا ہوگا، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اور عرض ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور جواب تلاش کر کے مجھ تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔